بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کافر کی روح کھینچنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نہایت نرمی سے مومن کی روح نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور فضا میں تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم۔ فالسابقات سبقا، پھر اللہ کا حکم ماننے میں پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد پیچھے آنے والا ایک زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کئی دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پہلی حالت میں واپس پھر زندہ ہوں گے؟ اذا کننا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں اس وقت یہ بڑے نقصان کی واپسی ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة، لہذا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فإذا هم بالساہرة، تو وہ سب ایک دم کھلے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، جب انہیں ان کے رب نے پکارا مقدس وادی طویٰ میں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اور فرمایا تم فرعون کی طرف جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى، پھر کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرے۔ فأراه الآية الكبرى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو بڑی نشانی دکھائی۔ فكذب وعصى، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثم أدبر يسعى، پھر وہ پلٹا اور فساد کی کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادى، پھر اس نے سب کو جمع کیا پھر پکارا۔ فقال أنا ربكم الأعلى، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، لہذا اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا۔ رفع سمكها فسواها اس نے اس کی چھت بلند کی پھر اسے درست فرمایا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو روشن فرمایا۔ والأرض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ أخرج منها ماءها ومرعاها اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال أرساها اور اس نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ متاعا لكم ولأنعامكم تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب بڑی آفت قیامت آئے گی۔ يوم يتذكر الإنسان ما سعى اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحيم لمن يرى اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ فأما من طغى لہذا جس نے سرکشی کی وآثر الحياة الدنيا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحيم هي المأوى تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا، فإن الجنة هي المأوى تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کب قائم ہوگی۔ فيما أنت من ذكراها آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قیامت کے وقت کے ذکر سے کیا تعلق؟ إلى ربك منتهاها آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے پاس اس قیامت کے وقت کا انتہائی علم ہے۔ إنما أنت منذر من يخشاها آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف برے انجام سے ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس قیامت سے ڈرتا ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا وہ کافر جس دن اسے قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا اس کی ایک صبح رہے تھے۔